میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی اتنی سخت ہو جائے گی کہ سانس لینا بھی بوجھ لگے گا۔ میں اکثر سوچتی کہ یتیمی کا دکھ صرف باپ کی قبر کے کتبے کے نام پر دیکھ کر محسوس ہوتا ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ کڑوی تھی۔ باپ کے جانے کے بعد میری ماں کے کندھوں پر جو ذمہ داری کا پہاڑ آن گرا، وہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میری ماں کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے، اس کے کانپتے ہاتھ اور ہر لمحہ اوپر والے کی طرف دیکھ کر آنسو پوچھنے کا انداز مجھے اندر سے توڑ دیتا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کے لیے کچھ کر سکوں، مگر جتنا سوچتی تھی اتنا ہی بے بس محسوس کرتی۔ ہمارے گھر میں غربت کی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ دیواریں یوں ٹوٹی پھوٹی جیسے کسی نے سالوں سے ان پر نظر ہی نہ ڈالی ہو۔ چھت سے پانی ٹپکنے کا دکھ تو تب آتا تھا جب بارش ہوتی، لیکن عام دن میں بھی زندگی کی بارش ہمارے سروں پر بے دردی سے برس رہی تھی۔ ماں کو کچھ دن سے بخار نے ایسا جکڑا کہ بستر سے اٹھنا اس کے لیے جنگ لڑنے جیسا بن گیا۔ میں ہر روز صبح اٹھتی، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی تو دل اندر سے دھک سے رہ جاتا۔ میرے ہاتھ کی حدت اس کے وجود کی حدت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ میری ماں صرف جسمانی طور پر بیمار نہیں تھی، اس کی روح بھی دکھ کی اس گہرائی میں تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ باپ کی جدائی میں اب تک سسک رہی تھی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میں صرف اس کی طرف دیکھ سکتی تھی، اس کے لیے دعائیں کر سکتی تھی، اپنے کمزور ہاتھوں سے اس کی پیشانی سہلا سکتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ میری زندگی بس اتنی ہی ہے، ایک دن کی روٹی کی فکر، بیمار ماں کا بوجھ، اور شام ہوتے ہی کنویں سے پانی بھر کر لانا۔ آج بھی ایسا ہی دن تھا۔ دن بھر کی گرمی اپنی شدت دکھا رہی تھی۔ میں نے سارا دن گھر کے چھوٹے موٹے کام نپٹائے تھے اور اب افطاری کا وقت قریب آ رہا تھا۔ ماں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ روزے سے تھی یا نہیں مجھے نہیں معلوم، کیونکہ اب تو بھوک اور بیماری میں کوئی فرق باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے اسے بارہا کہا کہ وہ کچھ کھا لے، مگر اس کا ایک ہی جواب ہوتا، بیٹی جب اللہ دے گا تبھی کھاؤں گی۔ اس جملے میں صبر بھی تھا اور دکھ بھی۔ میری آنکھیں ہر بار نم ہو جاتی، مگر میں جانتی تھی کہ رونا کوئی حل نہیں تھا۔ میں نے چپ چاپ برتن سمیٹے، گھر کی جھاڑو دی اور اب پانی بھرنے کے لیے کنویں کی طرف جا رہی تھی۔ کنویں تک کا راستہ اتنا لمبا نہیں تھا، مگر آج تھکن زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ننگے پاؤں جلتی ہوئی مٹی پر ایسے چل رہے تھے جیسے دہکتے انگاروں پر ہوں۔ روزے کی شدت اور جسمانی تھکن مجھے توڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میرے دل میں ایک ہی خواہش تھی، جلدی پانی بھر کر گھر پہنچوں اور ماں کے ساتھ افطاری کروں۔ میں ہر روز دعا کرتی تھی کہ آج کا دن کچھ بہتر ہو، آج ہماری جھولی میں کچھ زیادہ آ جائے، لیکن حالات بدلتے نہیں تھے۔ غربت کی طرح ہماری زندگی بھی اپنی جگہ جامد تھی، جیسے ایک بے جان تصویر جو ہمیشہ ایک جیسی نظر آتی ہے۔ کنویں پر پہنچ کر میں نے بالٹی کو رسی سے باندھا اور اسے نیچے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی بالٹی نے پانی کو چھوا، ایک عجیب سا سکون میرے دل میں اترا۔ پانی کی ٹھنڈک میرے وجود کو چھو رہی تھی، ایسے لگا جیسے میں کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں۔ کچھ لمحوں کے لیے میں سب کچھ بھول گئی، نہ ماں کی بیماری یاد رہی، نہ غربت، نہ تھکن۔ میرے اندر بس ایک ہی خواہش جاگی، پانی کے پہلے گھونٹ کے ساتھ اپنی پیاس بجھاؤں۔ میں نے جلدی سے بالٹی کو اوپر کھینچا، پانی سے بھرا ہوا لوٹا نکالا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اذان مغرب چاروں طرف گونج رہی تھی، افطار کا وقت ہو چکا تھا۔ میرے لبوں سے بے اختیار الفاظ نکلے، یا اللہ میری ماں کو صحت دے، ہماری زندگی آسان بنا دے۔ میں نے دعا کے بعد پہلا گھونٹ پیا۔ پانی میرے حلق سے نیچے اتر رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سا احساس میرے دل میں جاگنے لگا۔ ایسے لگا جیسے ارد گرد کی فضا اچانک بدل گئی ہو، ہوا میں ٹھنڈک سی بھر گئی، وہی جلتی مٹی اب ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی۔ کنویں کے آس پاس عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو دل کو دہلاتی تھی، لیکن ساتھ ہی بے چینی بھی پیدا کر رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میرا دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا۔ میں نے نظریں اٹھا کر چاروں طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، سوائے شام کی جھکتی ہوئی روشنی کی اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے پانی کا برتن بھرا اور جلدی سے واپسی کے لیے مڑنے لگی، مگر میرے قدموں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ایسے لگا جیسے میں کسی کی نظر بندی میں ہوں۔
ہوا میں ایک عجیب سی سرگوشی سنائی دی۔ آواز بہت دھیمی مگر صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایسے لگا جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہو۔ میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ میرا وہم ہے، روزے کی تھکن کا اثر ہے، مگر میرا دل جانتا تھا کہ یہ وہم نہیں تھا۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھی مگر ایک عجیب سا سکون بھی ساتھ تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں دعا پڑھی۔ جب آنکھیں کھولی تو شام کا منظر ویسا ہی تھا مگر میرا دل بدل چکا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں کسی نئی دنیا کی دہلیز پر کھڑی ہوں، ایک ایسی دنیا جہاں کچھ خاص ہونے والا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کیا تھا۔ ارد گرد کا ماحول اچانک بدلنے لگا جیسے کسی نے ایک دم سے وقت کو روک دیا ہو۔ ہر چیز ساکت محسوس ہو رہی تھی۔ کنویں کے آس پاس پھیلی ہوئی ہریالی، درختوں کی سرسراتی شاخیں، ہوا میں تیرتی وہ ٹھنڈک جو چند لمحے پہلے میرے اندر سکون اتار رہی تھی۔ سب کچھ جیسے تھم گیا تھا۔ میں نے بے اختیار ارد گرد دیکھا، ہر چیز ویسی تھی جیسی ہونی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی کچھ تو تھا جو بدل گیا تھا۔ میرے دل میں ایک انجانی بے چینی اترنے لگی۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھی لیکن میں حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ یوں لگا جیسے میرے قدم زمین نے جکڑ لیا ہوں۔ اسی لمحے میری نظر کنویں کے دوسرے کنارے پر پڑی۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے کی کوشش کی مگر پہلے کچھ نظر نہیں آیا۔ ایک سایہ تھا جیسے کوئی دھواں ہو جو زمین کے اوپر تیر رہا ہو۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید شام کی روشنی کا دھوکہ ہو، لیکن وہ سایہ آہستہ آہستہ واضح ہونے لگا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سانس روکی اور آنکھیں پوری کھول کر دیکھنے لگی۔ وہ دھواں اب ایک وجود کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے جیسے کوئی منظر بنایا جا رہا تھا، کوئی ایسا منظر جسے میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی لیکن دیکھنے پر مجبور تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ دھواں انسانی نقوش میں بدل گیا۔ ایک بلند قامت شخصیت میرے سامنے کھڑی تھی، سفید لباس میں ملبوس، سر سے پاؤں تک صاف ستھری چمک لیے۔ اس کی آنکھیں یوں تھی جیسے کوئی دریا ہو، گہری، خاموش، لیکن اندر کہیں طوفان چھپا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا میں پانی کا برتن زور سے بھینجا، لیکن میری انگلیاں کانپ رہی تھی، میری سانسیں اکھڑ رہی تھی مگر میں چل نہیں پا رہی تھی۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹانے کی کوشش کی لیکن میرے پاؤں جیسے زمین سے چمٹ گئے۔ وہ شخصیت مجھے دیکھ رہی تھی لیکن اس کی نظروں میں عجیب نرمی تھی، جیسے مجھے ڈرانا نہیں چاہتا، بس دیکھ رہے، خاموشی سے، غور سے۔ اسی لمحے ایک اور آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے نظر دوسری جانب گھمائی، دیکھا تو کنویں کے دوسری طرف مزید لوگ آ رہے تھے، سفید لباس میں ملبوس، دھیمی رفتار سے چلتے جیسے کوئی قافلہ ہو۔ ان کے ہاتھوں میں کھجوریں اور دودھ کے پیالے تھے۔ وہ سب دعا مانگنے میں مصروف تھے۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا، ایک روحانی کیفیت جو دل میں اتر رہی تھی، لیکن میرے وجود میں خوف کے کانٹے چبھ رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں کو جھپکایا، دل میں دعا پڑھنے کی کوشش کی لیکن زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ قافلے کا امیر آگے بڑھا۔ اس کی شخصیت سب سے الگ تھی، بلند قامت، روبدار مگر پرسکون۔ اس کی آنکھوں میں نور تھا، چہرے پر عجیب سی روشنی۔ وہ میرے قریب آیا لیکن میں ہل نہیں پا رہی تھی۔ وہ میرے سامنے کھڑا ہوا، چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر ایک نرمی بھرے لہجے میں بولا، کیا تم جانتی ہو تم نے ہمارا پانی پیا ہے؟ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑا برتن دیکھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہوں۔ میری زبان بند تھی مگر دل کی دھڑکن چیخ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں جھکا لی، دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ یہ سب ایک خواب ہو، لیکن ایسا نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ میں نے اپنی آواز کو قابو میں کرنے کی کوشش کی اور ہلکی سی آواز میں بولی، مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے جان بوجھ کر نہیں پیا، مجھے معاف کر دیں۔ میری آواز میں لرزش تھی، آنکھوں میں آنسو۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا لمحہ بھی آئے گا جب میں یوں کسی انجانی مخلوق کے سامنے کھڑی ہوں گی، اپنی زندگی کی بھی معافی مانگ رہی ہوں گی۔ لیکن وہ شخص جسے اب قافلے کا امیر میں سمجھ رہی تھی مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں عجیب نرمی تھی، ایسے لگا کہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہو۔ اس نے نرمی سے کہا، ہم مہمان نواز ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اب تم ہماری مہمان ہو۔ میرے دل میں خوف کی جگہ حیرت نے لے لی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سوال تھے مگر زبان بند تھی۔ میرے قدم اب ہلنے لگے لیکن وہاں سے بھاگنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں خوف زدہ نہیں، حیران ہوں۔ یہ کون لوگ تھے؟ کیسا قافلہ تھا اور میں ان کی مہمان کیسے بن گئی؟ میرے دل میں بے شمار سوالات تھے لیکن میں خاموش تھی۔ میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔
امیر نے میری طرف دیکھا جیسے وہ میرے دل کی بات سن سکتا تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، ہم صدیوں سے یہاں رہتے ہیں، یہ پانی ہمارا ہے، لیکن ہم اسے بانٹنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تم نے یہیں رک کر ہمارا پانی پیا ہے، اس لیے اب تم ہماری مہمان ہو، تمہارا یہاں آنا کوئی اتفاق نہیں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے دل میں بے شمار سوالات تھے، مگر میں جانتی تھی کہ ابھی سوالات کا وقت نہیں تھا۔ میرے دل میں عجیب سی نرمی اتر رہی تھی، جیسے یہ کوئی خواب ہو، کوئی ایسی کہانی جو میں نے کبھی سنی نہیں تھی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی، آنسوں صاف کی اور آہستہ سے سر جھکا لیا۔ شاید میری زندگی میں نیا موڑ آ چکا تھا، ایسا موڑ جس کا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں اب بھی وہیں کھڑی تھی، حیران، گمسم، جیسے میری روح میرے جسم سے نکل کر میرے سامنے کھڑی ہو اور مجھ سے سوال کر رہی ہو کہ یہ سب کیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا وہ اس دنیا سے بالکل مختلف تھا جسے میں جانتی تھی۔ کنویں کے اس کنارے پر پہلے جو سنسان تھا، اب وہاں زندگی کی ایک الگ ہی شکل دکھائی دے رہی تھی۔ نرم سی روشنی ہر طرف پھیلی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے سورج ڈھلنے کے باوجود کوئی دوسرا سورج افق کے پیچھے چھپا ہو، جس کی روشنی فضا میں تیر رہی تھی۔ خوشبو ایسی جیسے صدیوں کی پاکیزگی کو کسی ایک لمحے میں قید کر دیا گیا ہو۔ ہلکی ہلکی مہک دل کو پرسکون کر رہی تھی، مگر میرا دماغ اب بھی اس اچانک بدلتے منظر کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ میرے سامنے امیر جن کھڑا تھا، خاموشی اور وقار کے ساتھ۔ اس کی نظریں میرے دل کے اندر اتر کر میری بے بسی، میری خوف، میری الجھن کو پڑھ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو یوں لگا جیسے اس کی آنکھوں میں ایسی گہرائی تھی جس میں صدیوں کا راز چھپا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اپنی دھیمی مگر پراطمینان آواز میں بولا، ڈرو مت مہر النساء، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، تمہیں یہاں بلایا گیا ہے۔ میرے دل میں بے شمار سوالات تھے۔ کون مجھے بلانا چاہے گا؟ کیوں؟ میں ایک عام سی لڑکی ہوں جس کی زندگی میں کچھ خاص نہیں۔ میرے دن ماں کی تیمارداری میں اور راتیں پریشانی میں گزرتی ہیں۔ ہم جیسے لوگ بھلا کس کی توجہ حاصل کر سکتے ہیں؟ میں نے لب ہلانے کی کوشش کی، مگر میری زبان ابھی بھی تھوڑی بوجھل تھی۔ میں نے بے یقینی سے کہا، میں نہیں سمجھ پا رہی آپ کون ہیں، یہ سب کیا ہے؟ وہ مسکرا دیا، ایک ایسی مسکراہٹ جو خوف کے بدلے سکون میں بدلنے کا ہنر رکھتی تھی۔ میں تمہارے سوالات کا جواب دوں گا، لیکن پہلے افطاری کا وقت قریب ہے، میرے ساتھ افطار کرو۔ اس نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو کنویں کے قریب ایک وسیع میدان میں خیمے دکھائی دیے۔ وہ خیمے جو چند لمحے پہلے وہاں نہیں تھے، اب کسی معجزے کی طرح وجود میں آ چکے تھے۔ ہر طرف نور کی روشنی تھی، زمین نرم گھاس سے ڈھکی ہوئی تھی اور ایک خوشبو تھی جو دل کو سکون دیتی تھی۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس جگہ قدم رکھوں۔ میں ایسی دنیا میں آ چکی تھی جہاں سب کچھ عام ہوتے ہوئے بھی غیر معمولی تھا۔ جنات جو اب میرے سامنے تھے انسانوں کی طرح تھے، مگر ان کے چہروں پر ایک نور تھا، ایک ایسا نور جو روح کو چھو جاتا۔ ان کی آنکھوں میں سکون تھا، لہجے میں نرمی، ان کی حرکات میں وقار۔ وہ سب افطار کی تیاری میں مصروف تھے۔ ہاتھوں میں دودھ کے پیالے، کھجوریں اور دیگر نعمتیں تھیں، لیکن کوئی شور نہیں تھا، صرف دعا کی آواز تھی، خاموشی میں کھونجتی، دل کو چھوتی ہوئی۔ میں نے جھجکتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میرے قدم زمین پر پڑ رہے تھے، مگر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں ہوا میں تیر رہی ہوں۔ ایک عجیب سا احساس تھا، خوف اور حیرت کا امتزاج۔ امیر جن میرے ساتھ چل رہا تھا، اس کی چال میں اتنا سکون تھا جیسے صدیوں کی مسافت اس نے ایک ایک قدم میں طے کر لی ہو۔ ہم ایک بڑے خیمے کے قریب پہنچے جہاں زمین پر نرم سفید فرش بچھا تھا۔ مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا۔ میں نے جھجکتے ہوئے بیٹھ کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ میرے دل میں اب بھی بے شمار سوالات تھے، مگر میں جانتی تھی کہ ابھی سوالات کا وقت نہیں۔ اذان کی آواز گونجی، وہ آواز جو میری دنیا سے مختلف تھی، اس میں ایک عجیب گہرائی تھی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میری دل کی دھڑکنیں سست ہو رہی تھیں۔ اذان کے بعد دعا مانگی۔ جنات کے قافلے کے سب لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے تھے، میں نے بھی ہاتھ اٹھائے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں بے بسی اور لبوں پر وہی دعا جو میں ہمیشہ مانگتی، یا اللہ میری ماں کو صحت دے، ہمارے حالات بہتر کر۔ افطار کے بعد جنات کا قافلہ آپس میں باتیں کر رہا تھا، لیکن ان کی باتوں میں ایک نرمی تھی، تہذیب تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ایسی گفتگو سنی جہاں کوئی لڑائی، کوئی بحث نہیں، ہر بات میں سکون تھا، ادب تھا۔ میں حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ یہ لوگ کون ہیں، کون سی دنیا ہے۔ امیر جن میری طرف دیکھ کر نرمی سے مسکرا کر بولا، مہر النساء تم حیران اور ہونا بھی چاہیے،
تمہارے دل میں سوالات ہیں اور ان کا جواب دینا ہمارا فرض ہے۔ وہ خاموش ہوا جیسے الفاظ سن رہا ہو، پھر دھیمی آواز میں بولا، تمہاری زندگی میں جو ہو رہا ہے وہ سب امتحان ہے۔ تمہاری ماں کی بیماری، تمہاری مشکلات اتفاق نہیں، ہم تمہیں ایک راستہ دکھانے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ کو میرے حالات کا کیسے پتا؟ ہم تمہیں دیکھ رہے تب سے جب تم اس دنیا میں آئی تھی۔ اس کی آواز میں نرمی تھی مگر اس کے الفاظ میرے دل کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ تمہیں یہاں بلایا گیا ہے کیونکہ تمہارا مقدر یہاں لایا ہے، یہ سب اتفاق نہیں۔ میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہوں۔ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں یا یہ سب حقیقت ہے؟ میں نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھی جو اب تک کانپ رہی تھی۔ میں نے امیر جن کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں ایسی گہرائی تھی جو میرے دل کے تمام راز جانتے تھے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے بمشکل اپنی آواز کو قابو میں رکھا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں مہر النساء کہ تمہاری زندگی ایک خاص مقصد کے لیے ہے۔ تمہیں مشکلات اس لیے دی گئی ہیں تاکہ تم مضبوط بنو۔ تمہیں یہاں لانے کا مقصد تمہیں راستہ دکھانا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ میں ایک عام سی لڑکی ہوں جس کی زندگی میں سوائے پریشانی کے کچھ نہیں۔ پھر کیوں مجھے منتخب کیا گیا؟ کیوں مجھے اس دنیا میں لایا گیا؟ امیر جن نے نرمی سے کہا، یہ سب وقت بتائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، تمہیں بلایا گیا، تم اس دنیا میں کوئی عام انسان نہیں ہو۔ تمہاری داستان تو ابھی شروع ہوئی ہے، جہاں سے ہر طرف سے تمہیں مشکلات نے گھیرا ہے۔ میں اب بھی وہیں بیٹھی تھی، حیرت اور الجھن کی کیفیت میں، جیسے خواب دیکھ رہی ہوں جس کی کوئی تعبیر نہ ہو۔ کوئی کہ اس کنارے پر جو پہلے خاموش اور سنسان تھا، ایک الگ دنیا میرے سامنے تھی۔ روشنی، خوشبو، نرم خاموشی جس میں صرف سکون کی سرگوشیاں تھیں۔ میرے اندر بے شمار سوالات تھے اور ہر سوال کے ساتھ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے کیوں بلایا گیا۔ کیا میں واقعی اس قابل ہوں یا یہ کوئی غلط فہمی ہے؟ میرے ساتھ بیٹھا امیر جن خاموشی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں ایسی گہرائی تھی جیسے وہ میری روح کے اندر جھانک رہا ہو، میرے دل کے ہر سوال کو پڑھ رہا ہو۔ میں نے بمشکل لبوں کو حرکت دی۔ آپ نے کہا مجھے بلایا گیا، مگر کیوں؟ میں تو عام سی لڑکی ہوں، میری زندگی میں کچھ خاص نہیں۔ میں نے ایسا کیا کیا جو آپ لوگ مجھے یہاں لائے؟ میری آواز میں الجھن اور بے بسی تھی۔ امیر جن نے گہرا سانس لیا، جیسے اس کی خاموشی میں صدیوں کی کہانی کہہ دو۔ مہر النساء، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی عام ہے، لیکن تم نہیں جانتی کہ تمہاری زندگی میں غیر معمولی چیزیں ہمیشہ سے شامل رہی ہیں۔ تمہارے باپ نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، ایسا وعدہ جسے نبھانا تمہارا فرض ہے۔ میرے دل میں دھچکا لگا۔ میرے والد؟ وعدہ؟ میں نے حیرت سے سر اٹھایا۔ میرے باپ؟ وہ تو ایک عام انسان تھے، وہ آپ کے ساتھ کیا وعدہ کر سکتے تھے؟ امیر جن کی آنکھوں میں نرم مسکراہٹ آئی، جیسے میری معصومیت پر افسوس کر رہا ہو۔ نہیں مہر النساء، تمہارے باپ عام انسان نہیں تھے۔ تمہاری نظر میں جو بھی تھے، مگر ہماری نظر میں ایسے انسان تھے جنہوں نے دوستی کا حق نبھایا۔ انہوں نے ہماری مدد کی تھی اور اب وقت آ چکا ہے کہ ہم ان کی بیٹی کی مدد کریں۔ میرے ذہن میں ماضی کی یادیں جھماکے کی طرح آئیں۔ میرا باپ اکثر شام کے وقت ہمارے چھوٹے سے آنگن میں بیٹھ کر کسی نظر نہ آنے والے دوست کا ذکر کرتے۔ میں ہنستی، ماں ہنستی، ہم سمجھتے کہ وہ بس خیالات میں گم ہے۔ میں نے کتنی بار ان سے پوچھا، ابا یہ آپ کس سے باتیں کرتے ہیں؟ وہ مسکرا کر کہتے، میرا ایک دوست ہے جو نظر نہیں آتا مگر ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ میں اس بات کو بچوں کا کھیل سمجھتی، مگر آج وہی بات میرے سامنے حقیقت بن کر کھڑی تھی۔ لیکن میرے باپ نے آخر آپ کی کیا مدد کی ہوگی؟ وہ تو ایک غریب آدمی تھے، ہماری اپنی زندگی مشکلات سے بھری ہے۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، تمہارے باپ نے ہماری اس وقت مدد کی جب ہم سب سے زیادہ مصیبت میں تھے۔ ایک ایسا وقت تھا جب ہماری بادشاہی خطرے میں تھی۔ وہ وقت شاید تم نہیں جانتی، مگر تمہارے باپ نے اپنے دل کی سخاوت سے ہماری مدد کی۔ انہوں نے ہماری حفاظت کی، ہماری دوستی نبھائی۔ امیر جن کی آواز میں سنجیدگی تھی اور اس کے الفاظ میرے دل میں گونج رہے تھے۔ میرے ذہن میں ہلچل مچ گئی۔ میں جانتی تھی کہ میرے والد ایک نرم دل انسان تھے، ہر کسی کی مدد کرتے تھے، چاہے وہ خود بھوکے ہوتے۔ میں نے کتنی بار انہیں اپنے کھانے میں سے کسی ضرورت مند کو حصہ دیتے دیکھا، مگر یہ خیال کہ وہ جنات کی مدد کر رہے تھے میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی، آپ کی بادشاہی، آپ کے مسائل، میرے والد کی مدد، یہ سب کیا ہے؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ ہر چیز وقت کے ساتھ سمجھ آئے گی مہر النساء، امیر جن نے نرمی سے کہا، لیکن ایک بات جان لو، تمہارا یہاں نہ اتفاق نہیں، تمہارے باپ نے جو بویا تھا اس کا پھل تمہیں ملے گا۔ تمہاری غربت کا وقت ختم ہونے والا ہے، تمہاری پریشانیاں زیادہ دیر تمہارے ساتھ نہیں رہیں گی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی امید جاگی، مگر ساتھ ہی خوف بھی تھا۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم نے ہمیشہ مشکلات میں زندگی گزاری، میری ماں بیمار ہے، دوا کے پیسے نہیں ہوتے،
میں ہر رات یہی سوچتی ہوں کہ کیا اگلا دن بھی ایسا ہی گزرے گا۔ امیر جن نے سنجیدگی سے میری طرف دیکھا۔ یہ سب جلد بدلنے والا ہے۔ تمہیں صرف ایک موقع دیا جا رہا ہے، تمہیں اپنے خاندان کے لیے کچھ مانگنے کا حق دیا جا رہا ہے۔ تم مانگو گی جو وہ تمہیں دیا جائے گا، لیکن سوچ سمجھ کر مانگنا۔ اس کی آواز میں ایسی سنجیدگی تھی جو میرے دل کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ میرے اندر بے شمار جذبات امڈ آئے۔ میرے پاس موقع تھا اپنی ماں کے لیے صحت مانگنے کا، اپنے گھر کے لیے خوشحالی مانگنے کا، اپنی زندگی کے لیے سکون مانگنے کا۔ میں جانتی تھی کہ یہ موقع شاید زندگی میں دوبارہ نہ آئے۔ میرے دل میں بے شمار دعائیں گردش کرنے لگی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی، سانس گہرا لیا اور ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں نے دل میں دعا کی، یا اللہ، مجھے اتنا دے کہ میں اپنی ماں کی بیماری ختم کر سکوں، مجھے اتنا دے کہ میرے گھر میں خوشی آ جائے، مجھے اتنا دے کہ عزت کے ساتھ زندگی گزاروں۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ امیر جن بھی میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہ میری دعا سن چکا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ تم نے جو مانگا ہے وہ تمہیں ملے گا، لیکن یاد رکھو، ہر نعمت کے ساتھ آزمائش بھی آتی ہے۔ تمہیں دیکھنا ہوگا کہ تم اپنی نعمتوں کا کیسے استعمال کرتی ہو۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی، مگر ساتھ ہی ایک بے نام سا خوف بھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب ایک خواب نہیں تھا، لیکن یہ خواب جیسا لگ رہا تھا۔ میں نے سر جھکا کر شکریہ ادا کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن میں جانتی تھی کہ میری زندگی اب وہ نہیں رہے گی جو پہلے تھی۔ میری دنیا بدلنے والی تھی اور میں اس تبدیلی کے لیے تیار تھی۔ میرے سامنے ایک پوری دنیا تھی جس میں ہر خواہش پوری ہونے والی تھی۔ میں چاہتی تو محل مانگ سکتی تھی، سونے اور چاندی کے ڈھیر، اپنے لیے عزت، اپنی ماں کے لیے خوشیاں، لیکن میرے قدم کسی نامعلوم احساس کے تحت رک گئے۔ میری آنکھوں میں ماں کی وہ نصیحت گونجنے لگی جو وہ ہر رات مجھے سونے سے پہلے سنایا کرتی تھی، بیٹی، خوشیاں کبھی چیزوں میں نہیں ہوتی، دل میں ہوتی ہیں۔ صبر کرنا سیکھو، قناعت سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں کی سادگی، اس کی عاجزی، اس کا صبر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں ہمیشہ اس کی آنکھوں میں خوشیوں کی پیاس دیکھتی رہی ہوں، لیکن وہ خوشیوں کو چیزوں میں تلاش نہیں کرتی تھی، وہ سکون میں تلاش کرتی تھی۔ میں نے گہری سانس لی۔ دل میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ میرے سامنے دنیا کی ہر چیز تھی، لیکن میں نے آنکھیں بند کی اور ماں کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ چہرہ جو صبر کی تصویر تھا، جو کبھی شکایت نہیں کرتا تھا، جو ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ میرے دل میں ایک آواز گونجی، اگر تم دولت کے پیچھے بھاگو گی تو وہی تمہارا مقدر بن جائے گی، لیکن اگر تم صبر کا دامن تھام لو تو شاید تمہیں وہ ملے جو کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر اٹھایا۔ میری آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ مجھے دولت نہیں چاہیے، میں نے نرمی سے کہا، مجھے اپنی ماں کی صحت چاہیے، وہ خوش رہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، اس کے دل میں سکون ہو، مجھے بس اتنا ہی چاہیے۔ امیر جن کی آنکھوں میں حیرت کی ایک جھلک آئی، جیسے اسے یقین نہ ہو کہ میں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا جس کے لیے دنیا ترستی ہے۔ تم جانتی ہو تم کیا ٹھکرا رہی ہو؟ اس کی آواز میں نرمی تھی لیکن ساتھ ہی سنجیدگی بھی۔ یہ صرف ایک موقع ہے، ایک بار چلا گیا تو شاید دوبارہ نہ ملے۔ تم چاہو تو تمہاری غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے، تمہاری نسلیں سنور سکتی ہیں۔ میں نے گہری سانس لی۔ میرے دل میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ دولت تو آنی جانی چیز ہے، آج ہے کل نہیں، لیکن ماں کی مسکراہٹ وہ قیمتی ہے، میں اسے کبھی نہیں کھونا چاہتی۔ میں اپنی ماں کو صحت مند دیکھنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ وہ جیتے جی خوش رہ سکے۔ امیر جن نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ اس کی آنکھوں میں اب حیرت کے ساتھ ایک احترام بھی تھا، جیسے وہ کسی نایاب چیز کو دیکھ رہا ہو۔ تم جیسی قناعت پسند لڑکی صدیوں میں ایک بار آتی ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ تم نے وہ ٹھکرا دیا جو دنیا کے لوگ اپنی جان دے کر بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ تمہارا دل صاف ہے اور یہی تمہاری سب سے بڑی نعمت ہے۔ میرے دل میں ایک سکون اتر رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا یہ فیصلہ کیا انجام لائے گا، لیکن ایک بات طے تھی، میں نے وہ مانگا تھا جو میرا دل چاہتا تھا، جو ہمیشہ سے میرے دل کی خواہش تھی۔ امیر جن کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی آزمائش کے اختتام پر مطمئن ہو۔ یہ ایک امتحان تھا مہر النساء۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا تم اپنی غربت پر صبر کرو گی یا لالچ میں پڑ جاؤ گی۔ تم نے وہ چنا جو بہت کم لوگ چنتے ہیں،
تمہارا صبر رائے کا نہیں جائے گا۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا یہ جان کر کہ میں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ میرا دل مطمئن تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ امیر جن کی آنکھوں میں اب نئی چمک تھی، جیسے وہ میرے لیے کچھ خاص سوچ رہا ہو۔ تمہارا صبر بہت جلد تمہارے لیے رحمت بنے گا۔ تم نے دولت نہیں مانگی، لیکن دولت تمہارے نصیب میں آ چکی ہے۔ تم نے ماں کی صحت مانگی، لیکن خدا تمہیں اس سے زیادہ عطا کرے گا جو تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ آنسو خوشی کے تھے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ صبر میں جو طاقت ہے وہ دنیا کی کسی دولت میں نہیں۔ میں نے ایک بار پھر سر جھکائے شکریہ ادا کیا۔ میں جانتی تھی کہ میں نے کچھ کھویا نہیں، میں نے سب کچھ پا لیا تھا۔ امیر جن کی باتوں میں ایک سچائی تھی اور میرے دل میں ایک یقین کہ میرا صبر بہت جلد میری منزل تک لے جائے گا۔ مجھے یوں لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ امیر جن کی گہری آواز اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی، لیکن اس کے الفاظ کا مطلب پوری طرح سمجھنے میں ابھی کچھ وقت لگ رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے کہا، فجر کی اذان سے پہلے تمہیں واپس جانا ہوگا۔ تمہاری دنیا تمہاری منتظر ہے۔ لیکن میرا دل کسی اور ہی احساس میں ڈوبا تھا۔ کیا یہ سب حقیقت تھی یا محض ایک خواب؟ کیا واقعی میں نے اپنی زندگی کے سب سے اہم لمحات کسی ایسی دنیا میں گزارے جو حقیقت میں عام انسانوں کے لیے وجود ہی نہیں رکھتی؟ میرے قدم اس نگری سے باہر نکلتے ہوئے بوجھل تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ پلٹ کر ایک بار پھر سے اس محل کی دیواروں کو دیکھوں، ان روشنیوں کو محسوس کروں جنہوں نے میری زندگی کے سب سے مشکل لمحوں میں مجھے امید دی۔ لیکن میں جانتی تھی کہ پلٹ کر دیکھنے کا مطلب خود کو اس خواب میں قید کر لینا تھا۔ میں نے گہری سانس لی، اپنی آنکھیں بند کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے آزمائش میں صبر اور قناعت کی توفیق دی۔ میرا دل مطمئن تھا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ خوف سا بھی تھا کہ جب میں اپنی دنیا میں واپس جاؤں گی تو کیا سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا میں چھوڑ آئی تھی؟ کیا میری ماں کی طبیعت ویسی ہی خراب ہوگی؟ کیا میری غربت کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ اندھیرا آہستہ آہستہ مان پڑنے لگا۔ فجر کی اذان کی ہلکی سی آواز دور سے سنائی دینے لگی اور میں نے محسوس کیا کہ میرے قدم زمین پر پڑ رہے ہیں۔ مجھے اب کمرے کی مٹیلی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، اپنے بستر کی سختی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے اپنے بوسیدہ سے گھر میں موجود تھی۔ سب کچھ ویسا تھا جیسا میں چھوڑ گئی تھی۔ دروازے کی در سے ہلکی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، میرا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ کیا یہ واقعی ایک خواب تھا؟ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، اپنی ہتھیلیوں پر ہلکی سی نمی محسوس ہوئی، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کسی کی گرفت میں اپنا ہاتھ دیا ہو۔ میں نے اپنے گلے کو چھوا، وہاں بھی ہلکی سی گرمی باقی تھی۔ یہ سب خواب نہیں تھا، میں نے حقیقت میں وہ سب دیکھا، لیکن پھر بھی یہ ماننے کو دل نہیں کر رہا تھا کہ میں جنات کی دنیا سے واپس آ گئی ہوں۔ میرے کانوں میں اماں کی کھانسی کی آواز آئی۔ میں تیزی سے اٹھی، میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ کیا وہ ابھی بھی بیمار تھی؟ کیا ان کی حالت مزید بگڑ چکی تھی؟ میں جلدی سے ان کے بستر کے قریب پہنچی، لیکن جو منظر میں نے دیکھا اس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ اماں کی آنکھیں کھلی تھیں، ان کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ آہستگی سے مسکرا رہی تھی، جیسے کسی نے ان کے دل پر بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ میں نے ان کا ماتھا چھوا، ان کا بخار مکمل طور پر اتر چکا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹی، آج مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں نے دوبارہ جنم لیا ہو، میری ساری تکلیف جیسے کسی نے چھین لی ہے۔ ان کی آواز میں ایسا سکون تھا جو میں نے کبھی نہیں سنا۔ میں حیرت کے مارے خاموش تھی، میرے لب ہل نہیں رہے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ آنسو خوشی کے تھے۔ میں نے سوچا، کیا یہ واقعی وہی دعا کا نتیجہ تھا جو میں نے امیر جن سے مانگی تھی؟ کیا واقعی میری قناعت اور صبر نے یہ کرشمہ دکھایا تھا؟ لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات تب ہوئی جب میں نے دروازے پر دستک کی آواز سنی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سارے محلے کی عورتیں کھڑی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں کچھ تھیلے تھے جن میں آٹا، دالیں اور ضروری اشیاء تھیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ لوگ یہ سب کیوں لائی ہیں؟ ایک عورت نے مسکرا کر کہا، بیٹی، بس دل میں تمہارے لیے رحم آیا ہے، ہم نے سوچا کہ تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا، یہ وہی لوگ تھے جو کبھی ہمارے دروازے کے قریب بھی نہیں آتے تھے۔ آج ان کے دل میں یہ ہمدردی کہاں سے آ گئی؟ لیکن حیرت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اگلے دن میں سو کر اٹھی تو دروازے پر گندم کا بڑا تھیلا پڑا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ دودھ کی بالٹی بھی پڑی تھی جس کے اوپر سفید کپڑا رکھا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کہاں سے آ رہا ہے۔ کیا واقعی اللہ کی مدد تھی یا اب بھی امیر جن کی خاموش مہربانی؟
ہر روز کچھ ایسا ہوتا جس سے میرے دل میں سوال اٹھتے لیکن کوئی جواب نہ ملتا۔ گاؤں کے لوگ جو کبھی ہماری غربت پر ہنستے اب ہمارے لیے دعائیں کرتے۔ اماں کی صحت بہتر ہو رہی تھی، وہ جو بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں تھی اب آہستہ آہستہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی۔ میں حیرت کے سمندر میں غرق تھی۔ کیا یہ سب اتفاق تھا یا واقعی جنات کی دنیا میں جو کچھ میں نے دیکھا وہی میری زندگی میں تبدیلی لا رہا تھا؟ ہر رات سونے سے پہلے میں اپنے دل میں ایک ہی سوال لے کر سوتی، کیا یہ سب خواب تھا یا حقیقت؟ کیا میں نے واقعی ایک ایسی دنیا دیکھی تھی جو عام انسانوں کی پہنچ سے باہر ہے، یا یہ صرف میری اپنی قناعت کا نتیجہ تھا جو اللہ نے مجھے عطا کیا؟ لیکن جو بھی تھا میرے دل میں ایک چیز بالکل واضح تھی، صبر اور قناعت وہ دولت ہے جو کسی بھی خواب سے زیادہ قیمتی ہے۔ میری زندگی بدل چکی تھی، لیکن اس تبدیلی کی جڑیں کہیں نہ کہیں اس رات میں تھی جب میں نے اپنی ماں کی صحت کو دولت پر ترجیح دی، اور آج میں جانتی تھی کہ میرا یہ فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ زندگی کی خوشیوں کو بعض اوقات بدگمانی کی نظر لگ جاتی ہے۔ میرے گھر میں جو سکون چند دن پہلے آیا تھا وہ اب رشتہ داروں کی کڑوی نظروں میں کھٹکنے لگا تھا۔ ہر روز دروازے پر کوئی نہ کوئی نعمت ملتی، گندم کے تھیلے، دودھ کی بالٹیاں، اور کبھی کبھی تو خشک میوہ جات بھی۔ یہ سب ایک معجزے سے کم نہیں تھا، لیکن معجزے ہمیشہ سب کو خوش نہیں کرتے۔ میرے چچا اور خالہ جو پہلے ہماری غربت کو دیکھ کر ترس کھانے کے بجائے مذاق اڑایا کرتے، اب اچانک ہماری خوشحالی کو لے کر سوال اٹھانے لگے۔ وہ گھر آتے، آنکھوں میں ڈھیروں تجسس اور لہجے میں طنز لیے کہتے، ارے بھائی تم لوگ تو ہم سے بھی بڑے رئیس بن گئے ہو، آخر ماجرا کیا ہے؟ میں سر جھکا لیتی، میری ماں مسکرا کر ٹال دیتی۔ وہ کہتی، بیٹا جب تک اللہ دے رہا ہے چپ رہنا سیکھو، ہر کسی کو جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن بات اتنی آسان کہاں تھی؟ گاؤں کی گلیوں میں اب ہمارے لیے چہمگوئیاں ہونے لگی، لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے یہ سب کچھ، کوئی غیبی مدد ہے یا کوئی اور چکر۔ میرے قدم جب بھی بازار کی طرف بڑھتے ایسے لگتا جیسے ہر طرف نظریں میرا پیچھا کر رہی ہوں۔ دکان پر سودا لینے جاتی تو دکاندار کی مسکراہٹ میں بھی عجیب سا طنز ہوتا، مہر النساء بی بی آج کل تو بہت خیر ہو رہی ہے، کچھ راز ہمیں بھی بتا دو۔ میں کچھ نہیں کہتی، نظر جھکا کر واپس آ جاتی۔ دل میں ایک درد اٹھتا کہ ہم پر شک کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا غربت سے خوشحالی کی طرف آنا واقعی اتنا بڑا جرم تھا؟ چچا کی بے چینی اب برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ ہر دوسرے دن ہمارے گھر دھمکتے اور براہ راست الزام تراشیاں کرتے۔ میں جانتا ہوں یہ کوئی معمولی بات نہیں، ضرور کسی امیر آدمی کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق ہے جو روزانہ راشن بھجواتا ہے۔ میں یہ سن کر بے بس ہو جاتی، دل چاہتا کہ چیخ کر کہوں، نہیں چچا، یہ سب اللہ کی رحمت ہے، لیکن میری زبان بند ہو جاتی۔ میری ماں بیچ میں آ کر کہتی، بھائی خدا کے لیے ہماری عزت پر شک مت کرو، جو دے رہا ہے اللہ کی مرضی ہے۔ مگر شک جب دل میں گھر کر لے تو دلائل بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں حسد تھا اور دل میں بدگمانی، وہ ہمارے سکون برباد دیکھنا چاہتے تھے۔ بات یہاں تک ہی رہتی تو شاید سہ لیتے، لیکن گاؤں کے لوگوں نے بھی اب باتیں بنانی شروع کر دی تھی۔ ایک دن میں کنویں سے پانی بھرنے گئی تو دو عورتیں سرگوشیاں کر رہی تھی، کہیں کسی بڑے رئیس کے ساتھ تعلقات تو نہیں بنا لیے اس نے؟ نہیں تو بھلا یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے قدم وہیں رک گئے، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، آنکھوں میں آنسو تھے لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں پانی بھر کر گھر آ گئی، لیکن میری ماں نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے۔ کیا ہوا بیٹی؟ ان کا لہجہ نرم تھا، محبت سے بھرا ہوا۔ میں نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر آنسو ضبط نہیں کر پائی۔ اماں لوگ ہم پر الزام لگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی امیر سے تعلقات بنائے۔ میری آواز بھر آ گئی اور ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، ان کے چہرے پر سکون تھا جو مجھے حیران کر رہا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹی جب تمہیں اللہ نے چنا ہے لوگ باتیں تو بنائیں گے، یہ دنیا ہے، یہاں خوشحالی پر شک کیا جاتا ہے لیکن صبر کرنے والے کبھی بے بس نہیں ہوتے۔ میں نے ماں کے چہرے کو غور سے دیکھا، ان کی آنکھوں میں عجیب روشنی تھی جیسے وہ سب کچھ جانتی ہوں۔ اماں کیا ہم ہمیشہ صبر کرتے رہیں گے؟ کیا ہمارے حق میں کوئی بولے گا نہیں؟ میں نے بے بسی سے سوال کیا۔ ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا جب اللہ ہمارے حق میں بولے گا تو سب کی زبانیں خود بخود خاموش ہو جائیں گی۔ مگر میرا دل بے چین تھا، راتوں کو نیند نہیں آتی،
ہر لمحہ لگتا جیسے کوئی مجھے شک کی نظروں سے دیکھ رہا ہو۔ میں نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، یا اللہ مجھے ان الزامات سے بچا لے، مجھے ثابت قدم رکھ۔ لیکن آزمائش کی گھڑیاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن چچا نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا، میں جانتا ہوں کہ یہ سب حرام کا مال ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مہر النساء کو گاؤں کی کمیٹی کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ کیا ہمارے خون کا رشتہ اتنا کمزور تھا کہ دولت کی خوشبو نے اسے توڑ دیا؟ میں نے ماں کی طرف دیکھا، وہ پرسکون تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹا صبر، جب اللہ تمہارا معاملہ سنبھالے گا تب سب کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ میں نے سر جھکا لیا لیکن دل میں دعا کرنے لگی، یا اللہ میرے صبر کا دامن مت چھیننا۔ میں جانتی تھی کہ الزام لگانا آسان ہوتا ہے لیکن بے قصور ہوتے ہوئے برداشت کرنا بہت مشکل۔ ہر دن ایک نئے امتحان کی طرح تھا، مگر میری ماں کی دعائیں میرا سہارا تھی۔ جب دل تھک جاتا تو ماں کی گود میں سر رکھ کر روتی، وہ مجھے صبر کی تلقین کرتی۔ رات کی تنہائی میں جب سب سو جاتے میں آسمان کی طرف دیکھتی اور دعا کرتی، یا اللہ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں ان الزامات کو سہ سکوں۔ میرے دل کو مضبوط بنا، مجھے لوگوں کی باتوں سے نہیں تیری رضا سے غرض ہے۔ آنسو میری آنکھوں سے بہتے لیکن دل میں عجیب سی ٹھنڈک اترتی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو صبر کرو تمہارا وقت بھی آئے گا۔ اور میں جانتی تھی کہ اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ میری امید ابھی بھی زندہ تھی۔ زندگی میں بعض اوقات کچھ ملاقاتیں ہمارے دل پر ایسا نقش چھوڑتی ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی یادیں اور گہری ہوتی چلی جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ پہلی بار اس امیر جن سے ملنے کے بعد میرا دل ہر لمحے بے چین سا رہنے لگا۔ اس کی باتیں، اس کا لہجہ، اس کی آنکھوں میں چھلکتا سکون بار بار میرے ذہن میں گونجتا۔ میں جب بھی کنویں پر پانی بھرنے جاتی دل میں ایک عجیب سی امید جاگتی کہ شاید آج پھر اس سے ملاقات ہو جائے، لیکن کئی دن گزر گئے اور کوئی نشان تک نہیں ملا۔ میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ شاید وہ ایک لمحے کی بات تھی جو گزر گئی، لیکن دل کی بے چینی اب بھی باقی تھی۔ ایک دن حسب معمول میں کنویں پر پانی بھرنے گئی۔ سردیوں کی نرم سی صبح تھے، دھند کی چادر ہر طرف بچھی تھی اور فضا میں خاموشی تھی۔ جب میں پانی بھر کر لوٹنے لگی، اچانک محسوس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ دل میں ایک عجیب سے سرسراہٹ ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی چہرہ، وہی گہری آنکھیں اور وہی پرسکون مسکراہٹ۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں چند لمحوں تک کچھ کہہ نہیں سکی، پھر اس نے مسکرا کر کہا، تمہارے صبر کی عمر لمبی نہیں، جو تم سہ رہی ہو اس کا بدلہ تمہیں جلد ملنے والا ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی؟ میری آواز میں بے یقینی تھی۔ کیا صبر کا بدلہ بھی ملتا ہے؟ وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں عجیب سی طاقت تھی۔ صبر سب سے بڑی عبادت ہے، جو سہ لیتا ہے وہ پا لیتا ہے، اور تم نے بہت صبر کیا ہے۔ اب تمہیں وہ طاقت دی جائے گی جو تمہیں ہر مشکل سے نکالے گی۔ تمہاری دعا میں وہ اثر ہوگا جو تقدیر بدل دے گا۔ میری آنکھوں میں حیرت کے آنسو آ گئے۔ کیا میں واقعی اتنی خوش نصیب ہوں؟ میں نے دل کی گہرائیوں سے پوچھا۔ اس نے صرف مسکرا کر سر ہلایا اور پھر دھند میں کہیں گم ہو گیا۔ میں نے بہت دیر تک اس طرف دیکھا جہاں وہ کھڑا تھا، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا ہو، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ خواب نہیں تھا۔ میں پانی کا گھڑا اٹھائے گھر کی طرف لوٹی۔ دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی، جیسے میں نے کوئی قیمتی خزانہ پا لیا۔ میں نے ماں کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب بھی تھکن اور بیماری کے آثار تھے، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ اب سب کچھ بدلنے والا ہے۔ میں نے نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور جو دل میں آیا مانگا۔ دل میں ایک یقین تھا کہ اب یہ دعا قبول ہوگی۔ چند دنوں میں میری ماں کی صحت میں حیرت انگیز تبدیلی آنے لگی۔ ان کے چہرے پر زندگی کی رمق لوٹ آئی۔ جو ماں چند قدم چلنے سے تھک جاتی تھی، اب گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹانے لگی۔ میں حیران تھی۔ میں نے جو مانگا تھا مجھے مل رہا تھا۔ جو خوشی میں نے برسوں سے نہیں دیکھی تھی، اب وہ میرے گھر میں بسیرا کرنے لگی تھی۔ لیکن سب سے زیادہ حیرت مجھے اس دن ہوئی جب میرے رشتہ دار جو کل تک مجھ پر شک کرتے تعریف کرنے لگے۔ چچا جو ہمیشہ ہمارے گھر میں طنز کے تیر چلاتے اب کہہ رہے تھے، مہر النساء بیٹی، تم نے جو صبر کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ خالہ جو کل تک مجھ پر الزام لگاتے میرے گھر آ کر میرا حال چال پوچھتی،
میں حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جو لوگ ہمیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے اب وہ ہمارے گھر کی دہلیز پر بیٹھ کر دعائیں دے رہے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ صبر میرے صبر کا صلہ تھا۔ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر درد، ہر تانے، ہر الزام کے باوجود میں نے کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ جب ماں بیمار تھی اور دوائی کے پیسے نہیں تھے، میں نے صبر کیا۔ جب چچا اور خالہ دونوں نے میرے کردار پر شک کیا، میں نے صبر کیا۔ جب گاؤں والے انگلیاں اٹھاتے باتیں بناتے، میں نے تب بھی صبر کیا۔ میں نے ہر بار اپنے دل کو سمجھایا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور آج جب میری ماں صحت یاب ہو کر میرے سامنے بیٹھی تھی، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی صبر سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو صرف انہیں ملتی ہے جو یقین کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، جو تکلیف میں بھی شکر ادا کرنا جانتے ہیں۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر مسکراہٹ بھی تھی، وہ مسکراہٹ جو صرف ایک ماں ہی دے سکتی ہے، جس میں صدیوں کی دعائیں اور عقیدت ہوتی ہے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا، بیٹی دیکھ لیا نا، صبر کرنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونا پڑتا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے سر جھکا دیا۔ واقعی صبر سب سے بڑی دولت ہے، جو اسے حاصل کر لیتا ہے اور کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ میں نے جب ماں کے الفاظ سنے تو مجھے وہ رات یاد آ گئی جب میں پہلی بار اس کنویں پر پانی لینے گئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میں کتنی بے بس تھی، میرے دل میں کتنی باتیں تھیں مگر زبان پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اور آج میں اسی جگہ کھڑی تھی مگر میرے ہاتھ خالی نہیں تھے، میرے دل میں اطمینان تھا۔ جو شخص دنیا کی سب سے بڑی دولت پالے وہ اور کیا مانگے۔ میرے دل میں بھی کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ جو کچھ میں نے پایا، کیا وہ خواب تھا یا حقیقت؟ کیا واقعی میں نے جنات سے ملاقات کی؟ کیا واقعی یہ سب کچھ ممکن ہے یا یہ میرا وہم تھا؟ لیکن پھر جب میں اپنی ماں کو دیکھتی، ان کی صحت کو، اپنے گھر کے حالات کو، تو مجھے یقین ہو جاتا کہ یہ سب حقیقت تھی۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ جسے چاہے جیسے چاہے نواز دے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو دنیا کی دولت میں خوش تھے مگر دل کے سکون سے محروم تھے، اور میں نے سیکھا کہ اصل خوشی صبر میں ہے۔ جب تم اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہو تو تم ہر غم کو ہنسی میں بدل دیتے ہو، تو اللہ تمہیں ایسی جگہ سے نوازتا ہے جہاں تمہارا وہم بھی نہیں جا سکتا۔ اب گاؤں کے لوگ بھی بدلنے لگے تھے۔ جو لوگ کل تک تانے دیتے آج تعریف کرتے تھے۔ کوئی کہتا، مہر النساء تم نے ماں کا کتنا اچھا خیال رکھا۔ کوئی آ کر پوچھتا، تم نے ماں کا علاج کہاں سے کروایا؟ میں مسکرا کر جواب دیتی، اللہ کا کرم ہے۔ کوئی سمجھ پاتا تھا، کوئی نہیں، مگر مجھے کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ جو راز میرے دل میں ہے وہ صرف میرے اور اللہ کے درمیان ہے۔ میں نے سیکھا تھا کہ جب تمہاری نیت صاف ہو تو لوگ کچھ بھی کہیں، تمہارا دل مطمئن رہتا ہے۔ میرے لیے یہی سب سے بڑی خوشی تھی۔ رشتہ دار جو کل تک الزام لگاتے تھے اب شرمندہ ہو کر آتے رہتے، کبھی کوئی پھل لے کر آتا، کبھی کوئی تحفہ دے جاتا۔ میں نے سب کو خوش دلی سے قبول کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ معافی دینا بھی صبر کا ایک حصہ ہے۔ اگر میں نے ان کی باتوں کو دل میں رکھا ہوتا تو شاید میں کبھی خوش نہ رہ پاتی، مگر میں نے معاف کر دیا تھا۔ میں نے سب کو معاف کر دیا کیونکہ میں نے وہ پا لیا تھا جو دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے چھین نہیں سکتی، صبر اور دعا کی طاقت۔ کبھی کبھی میں تنہائی میں بیٹھی اپنے دل سے بات کرتی۔ میں سوچتی تھی کہ جو کچھ میں نے سہا، جو دکھ میں نے برداشت کیے، وہ سب کچھ آج کیوں مجھے یاد آ رہے ہیں؟ شاید اس لیے کہ دکھ کے بغیر خوشی کی قدر نہیں ہوتی۔ میں نے سیکھا تھا کہ جب تک تم درد کو محسوس نہیں کرو گے تم خوشی کا لطف نہیں اٹھا سکتے، اور میں نے ہر درد کو محسوس کیا تھا، میں نے ہر آنسو کو گنا تھا، میں نے ہر لمحے کو جیا تھا۔ اور آج جب میں نے اپنے آنسو کو مسکراہٹ میں بدلتے دیکھا تو مجھے احساس ہوتا تھا کہ میں نے واقعی زندگی جیت لی ہے۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا جو بالکل صحت یاب تھی۔ وہ اب زیادہ مسکراتی تھی، زیادہ باتیں کرتی تھی۔ جب وہ ہنستی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ میری دنیا مکمل ہو گئی ہے۔ اور شاید یہی صبر کا سب سے بڑا انعام تھا۔ جب تمہارے صبر کا پھل تمہارے پیاروں کی خوشی میں ملے تو تمہیں اور کیا چاہیے؟ میں نے سیکھا کہ زندگی میں سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، جو چیز تمہیں اندر سے خوشی دے وہی اصل دولت ہے، اور میرے لیے وہ دولت میری ماں کی مسکراہٹ تھی۔ اب جب کبھی میں کنویں کے پاس سے گزرتی ہوں تو رک کر اس پانی کو دیکھتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں کہ وہ رات کیا تھی؟ کیا وہ خواب تھا یا حقیقت؟
مگر میں نے اب سوال کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں سوالوں سے اوپر ہوتی ہیں، کچھ چیزیں صرف محسوس کی جاتی ہیں، اور میں نے اپنے دل میں وہ احساس پا لیا تھا جو شاید زندگی بھر میرے ساتھ رہے گا۔ مجھے اب کسی چیز کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ صبر کا دامن تھامے رکھنا ہی سب سے بڑی جیت ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں ہے۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ ہارنے والے وہ ہوتے جو جلد بازی میں سب کچھ کھو دیتے ہیں، مگر جو صبر کرتے ان کے لیے اللہ کے در پر کبھی کمی نہیں ہوتی۔ بے شک صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے۔